السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اردو زبان کی دوسری کتاب کے 13 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 14 ہے۔ اس سبق کو شروع کروں اس سے پہلے آپ کو بتلا دوں کہ جو لوگ عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، بیسک لیول کی یا ایڈوانس لیول کی، دونوں قسم کے طلباء کے لیے میری چینل ہے ہیلپر فار عربک، آپ اس کا وزٹ کریں۔ وہاں پر میں نے ابتدائی طلباء کے لیے بھی ویڈیو ڈالی ہے اور انتہائی طلباء کے لیے، یعنی جو لوگ بیسک عربی سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لائن کے بھی ویڈیو ہے، اور جو ایڈوانس لیول کی عربی سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لائق بھی ویڈیو ہے۔ ہیلپر فار عربک کی پلے لسٹ کے اندر آپ جائیے، بیسک والوں کے لیے دروس اللغۃ العربیہ پہلا اور دوسرا حصہ ترتیب سے آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو عربی کے اوپر کچھ نہ کچھ مہارت حاصل ہوگی۔ بیسک سیکھنے والوں کے لیے دروس اللغۃ العربیہ جزء اول اور اسی طرح جزء ثانی، اس کو ترتیب سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور جو لوگ بیسک کو پار کر گئے ہیں اور بیسک کا مرحلہ جن کا ہو چکا ہے، وہ ایڈوانس لیول کی عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لائق بھی کئی ویڈیو ہیں، تقریباً 650 ویڈیو میں ڈال چکا ہوں۔ 650 کے اندر میں اب تک ویڈیو ڈال چکا ہوں، اپلوڈ کر چکا ہوں۔ آپ وہاں جا کر وزٹ کریں اور اس چینل کے پلے لسٹ میں جائیے، ترتیب سے آپ کو ہر ایک کا ترجمہ ملے گا۔ القراءۃ الراشدہ ہے، نفحۃ الادب ہے، کامل کیلانی کے جو کتاب ہے اس کے تراجم وغیرہ بہت کچھ آپ کو بڑی معلومات اور اچھی معلومات آپ کو ملے گی۔ آپ ان کو دھیان سے دیکھیے، عربی زبان کے اوپر، عربی ادب کے اوپر آپ کو قابو ہو جائے گا، آپ کنٹرول کر پائیں گے۔ اور ایسے ہی جو لوگ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی میری ایک چینل ہے انگلش اتالک، اس پر تو میں ابھی کام نہیں کر رہا ہوں وقت کی تنگی کی وجہ سے، انشاءاللہ اس کو بھی میں جاری کروں گا اور اس سلسلے کو بھی آگے بڑھاؤں گا۔ تو جو لوگ انگریزی گرامر سیکھنا چاہتے ہیں ابتدا سے، وہ بھی انگلش اتالک چینل کا وزٹ کریں، انشاءاللہ بڑی آسان انداز کے اندر، سمپل انداز کے اندر میں نے وہاں پر سمجھایا ہے۔ تو چلیے اب ہم ہمارے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آمدم برسری مطلب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اونٹ اور چوہا۔ ایک اونٹ اور چوہا۔ ایک بھاگا ہوا اونٹ جنگل میں آوارہ پھرتا تھا۔ ایک بھاگا ہوا اونٹ جنگل میں آوارہ پھرتا تھا اور نکیل کی رسی زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ اور نکیل جو ہے وہ جانور کے منہ کے ساتھ لگا کر جو ایک بریک کی شکل جو ہوتی ہے، جانور کو کھینچنے کے لیے، روکنے کے لیے جو رسی ہوتی ہے، وہ اسی رسی کو کہا جاتا ہے نکیل۔ اور نکیل کی رسی زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ آوارہ پھرتا تھا مطلب ادھر ادھر بھٹکتا تھا، ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا۔ ہری جھاڑیوں کے جھنڈ، جھاڑی بہت سارے درخت ہو ملے ہوئے تو ان کو کہا جاتا ہے جھاڑی، ان ملے ہوئے درختوں کو جھنڈ کہا جاتا ہے، یعنی ایک ساتھ میں بہت درخت ہو، مل کر درخت اگے ہوئے ہوں تو اس کو جھنڈ کہا جاتا ہے، یعنی جتھا۔ ہری جھاڑیوں کے جھنڈ دیکھ کر ایک جگہ ٹھٹکا اور چرنے لگا۔ ٹھٹکا یعنی رکا اور چرنے لگا۔
ایک جنگلی چوہے نے موقع پا کر اپنے دانتوں میں اس کی ڈوری پکڑ لی۔ ایک جنگلی چوہے نے موقع پا کر اپنے دانتوں میں اس کی ڈوری پکڑ لی، یعنی اونٹ کی جو نکیل گھسٹ رہی تھی نیچے، چوہے نے اس کو پکڑ لیا اور چاہا کہ اونٹ کو اپنے گھر لے جائے، اور چاہا کہ اونٹ کو اپنے گھر لے جائے۔ اطاعت کرنا تو اونٹ کی عادت ٹھہری، فوراً ڈوری کے سہارے پر چلنے لگا، یہاں تک کہ چوہا اپنے سوراخ پر جا پہنچا۔ چوہے کا جو سوراخ ہوتا ہے اس کو بل بھی کہا جاتا ہے۔ چوہا، سانپ وغیرہ جو جہاں پر رہتے ہیں ان کو بل کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ چوہا اپنے سوراخ پر جا پہنچا، مگر بیچارہ بہت حیران رہا، جب اتنے قد و قامت والے مہمان کی سمائی اپنے تنگ مکان میں نہ پائی، یعنی اپنے گھر تو لے گیا مہمان بنا کر، لیکن اونٹ کی جو قد و قامت جو ہے، یعنی اونٹ کی جو باڈی ہوتی ہے ان کا قد و قامت ہے، جب اتنے قد و قامت والے مہمان کی سمائی، تو اونٹ کا جو قد و قامت ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ چوہے کے سوراخ کے اندر کیسے گھس سکتا ہے اور کیسے سما سکتا ہے؟ سمائی کا معنی وہاں پر گنجائش، یعنی اتنا بڑا اونٹ چوہے کے چھوٹے سوراخ میں کیسے سما سکتا ہے، کیسے اس کی گنجائش ہو سکتی ہے اندر۔ اتنے قد و قامت والے مہمان کی سمائی اپنے تنگ مکان میں نہ ہوئی، ناچار یعنی مجبور ہو کر، ناچار چوہے نے سوراخ کھودنا شروع کیا، پھر بھی اتنا نہ کشادہ کر سکا کہ، کشادہ یعنی چوڑا، یہ فارسی کا لفظ ہے کشادہ یعنی چوڑا، پھر بھی اتنا نہ کشادہ کر سکا کہ اس کا مقصد پورا ہوتا۔ عام طور پر لوگ اس کو مقصد بولتے ہیں، لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے، عربی کا لفظ ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے یہ مقصد پڑھنا چاہیے۔ اس کا مقصد پورا ہوتا، آخر شرمندہ ہو کر بیٹھ رہا۔ شاید تم ہنسو گے کہ برائی احمق چوہا تھا، شاید تم ہنسو گے کہ برائی احمق چوہا تھا جس نے یہ بیہودہ خیال باندھا، یعنی اتنے بڑے اونٹ کو مہمان بنا کر لے گیا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ میرے گھر کے اندر، بل کے اندر یہ سما سکتا ہے کہ نہیں سما سکتا۔ شاید تم ہنسو گے کہ برائی احمق چوہا تھا، احمق کا معنی بے وقوف، جس نے یہ بیہودہ خیال باندھا اور بے فائدہ کوشش کی، مگر تم غور کرو کہ جو آدمی فضول اور بیہودہ کاموں میں اپنی عمر ضائع کرتے ہیں، کیا وہ اس چوہے سے زیادہ نادان نہیں ہیں؟ مگر تم غور کرو کہ جو آدمی فضول اور بیہودہ کاموں میں اپنی عمر ضائع کرتے ہیں، کیا وہ اس چوہے سے زیادہ نادان نہیں ہیں؟ یعنی یہ چوہا جو ہے یہ اونٹ کو بل میں گھسانے کے لیے اس کو چوڑا کر رہا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ چوڑا کر کر کے کتنا چوڑا کرے گا، ایک چھوٹا سا چوہا کتنا کھودے گا، ہم تو اس کو بے وقوفی کہیں گے، لیکن خود سوچے کہ ہم اس چوہے سے بھی زیادہ نادان ہیں جو فضول اور بیکار کاموں میں اپنے وقت کو گواتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں کسی آدمی کو دیکھتا ہوں کہ نہ وہ دنیا کا کوئی کام کر رہا ہے نہ ہی آخرت کا کوئی کام کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کو دیکھ کر میرے دل کے اوپر گرا گزرتا ہے، یعنی میرے دل پر ایک بھار لگتا ہے۔ جو لوگ فضول کاموں میں مشغول ہیں، نہ دین کے نہ دنیا کے، اور خواہ مخواہ ایران توران کی باتوں میں مشغول رہتے ہیں،
ذرا حضرت عمر فاروق کے اس قول پر غور و فکر کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی آدمی کو دیکھتا ہوں نہ دنیا کے کام میں مشغول ہے نہ آخرت کے کام میں مشغول ہے، تو ایسے آدمی کو دیکھ کر میرے دل پر گراں گزرتا ہے، ایک بوجھ میرے دل پر رہتا ہے، لیکن اس آدمی کو خود گراں نہیں گزرتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خواہ مخواہ ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، اس کی ہنسی اڑائی، اس کی غیبت کی، اس کے پیچھے پڑی، اس کی ٹومے رہے۔ جو نکمے قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا دھندا ہی یہ ہوتا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، کون کیا دیکھ رہا ہے، کون، بس یہی نکمے قسم کے۔ اور جو کام کا آدمی ہوتا ہے ان کو ایسی باتیں سوجتی نہیں ہیں۔ جو آدمی فضول اور بیہودہ کاموں میں اپنی عمر ضائع کرتے ہیں، کیا وہ اس چوہے سے زیادہ نادان نہیں ہے؟ کیا کیا خیال باندھے نادان نے اپنے دل میں، کیا کیا خیال باندھے نادان نے اپنے دل میں، پر اونٹ کی سمائی کب ہو چوہے کے بل میں، پر اونٹ کی سمائی کب ہو چوہے کے بل میں۔ ایک بات میں کہتا چلوں، میں انگریزی حکایت سن رہا تھا، انگلش کے اندر، ایک ویڈیو کے اندر انگلش حکایت میں سن رہا تھا۔ انہوں نے بڑی اچھی بات ہے کہ حکایت کے اندر کہنے والے نے کہی ہے کہ یہ گدھا جو ہوتا ہے جس کو ہم لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں، گدھا جو ہے اس کی بے وقوفی میں ضرب المثل بھی ہے اور بے وقوفی کے اندر اس کی مثال بھی دی جاتی ہے، لیکن اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بڈھا گدھا ایک کنویں کے اندر گر گیا۔ کسی فارمر کا، کسی کسان کا گدھا تھا، وہ کنویں کے اندر گر گیا۔ تو کسی نے دیکھ لیا تو جا کر اس کے مالک کو اور گاؤں والوں کو اطلاع دی کہ کنویں کے اندر گدھا گر گیا، چلا رہا ہے۔ اور وہ کنواں بھی اتنا تنگ تھا تو گدھا اچھل کود کر بھی نہیں نکل سکتا تھا، اتنا تنگ تھا اور کچھ گہرا بھی تھا۔ تو گاؤں والے اور اس کا جو مالک تھا کسان، وہ آئے اور اس کو نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن نکل ہی نہیں پاتا تھا۔ سب لوگ مایوس ہو گئے۔ تو اس کا جو مالک تھا اس نے یہ کہا چلو ویسے بھی یہ بوڑھا ہو گیا ہے اور آخری ان کی مطلب زندگی ہے، ان کے اوپر مٹی ڈال کر ان کو پارٹی دے۔ چنانچہ اس نے گاؤں والوں سے بھی مدد مانگی، تو سب لوگوں نے مٹی ڈالنا شروع کیا کنویں کے اندر۔ اب جیسے ہی وہ کنویں کے اندر مٹی ڈالتے تھے تو گدھے کے اوپر وہ مٹی گرتی تھی۔ اب گدھا بڑا ہوشیار تھا، وہ کچھ اچھلتا کودتا تاکہ اس کی جو مٹی تھی بدن کے اوپر گرتی تھی وہ نیچے چلی جائے، اور اس طرح مٹی نیچے گرتی تھی اور وہ اوپر آ رہا تھا۔ تو جیسے جیسے وہ لوگ مٹی ڈالتے تھے، گدھا کچھ اچھلتا کودتا مٹی جھاڑنے کے لیے، وہ مٹی نیچے گزر جاتی۔ اچانک وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں، گدھا بالکل باہر آ گیا ہے۔ تو دیکھیے گدھا جن کو بے وقوفی کے اندر مثال میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس گدھے نے کتنی مطلب ہوشیاری استعمال کی اور کتنی مطلب ہوشیاری کو کام میں لایا کہ جیسے جیسے وہ مٹی ڈالتے جاتے تھے، گدھا مٹی جھاڑنے کے لیے کچھ اچھلتا تھا تاکہ اس کے بدن کے اوپر سے مٹی نیچے گر جائے۔ جب وہ مٹی نیچے گرے گی تو پھر وہ اوپر ہوگا، اور اس طرح کر کے گدھے کی جان بچ گئی۔ انگلش حکایت کے اندر یہ حکایت اس لیے انہوں نے پیش کی ہے کہ زندگی کے اندر بہت سے لمحات ایسے آتے ہیں کہ آدمی مصیبتوں کے اندر گر جاتا ہے، لیکن اگر ہمت سے کام لے، مایوس نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو گدھا جو تھا، وہ اس گدھے نے ہمت نہیں ہاری، وہ گدھا جو تھا اس مصیبت کے اندر گر تو گیا، مصیبت کے اندر پھنس تو گیا، لیکن مایوس نہیں ہوا اور اپنے اعتبار سے اس نے کوشش کی تو وہ بچ گیا۔ تو اسی طرح جو لوگ زندگی کی لمحات کے اندر کسی مصیبت کے اندر پھنس جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہمت نہیں آنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اسی مصیبت کے اندر ان کے لیے راحت کے اسباب چھپے ہوئے ہوں۔ خدا کا قانون ہے،
خدا اگر کسی کو چاہتا ہے تو راحت کے اندر راحت دے کر مصیبت میں ڈال دیتا ہے، مصیبت دے کر راحت میں لے آتا ہے۔ خدا کے راز خدا ہی جانتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرے اوپر مصیبت آ گئی، لیکن اسی مصیبت کے اندر اس کے لیے اچھا پہلو ہوتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانیابی ہوتی ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ خیر، تو ہم تو ظاہری چیز کو دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن باطنی چیز اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے۔ بعض لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان کو عزت دیتا ہے، لیکن اسی عزت کے اندر ان کی ذلت ہوتی ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ظاہر میں ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی ذلت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عزت دینا چاہتے ہیں۔ تو خدا کے جو راز ہوتے ہیں وہ خدا ہی جانتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، عزت کی بہت دیکھ لی دنیا میں بہار ہے، عزت کی بہت دیکھ لی دنیا میں بہار ہے، اب دیکھ لے یہ بھی کہ جو ذلت میں مزہ ہے، اب دیکھ لے یہ بھی کہ جو ذلت میں مزہ ہے۔ عزت کے نقشے میں تو ہر آدمی خوش ہوتا ہے، لیکن جو آدمی حق پر ہو اس کے باوجود بھی لوگ ان کو ذلیل کر رہے ہوں، تو یہ آدمی اگرچہ ذلیل ہو رہا ہے لیکن اس کو تو مزہ آئے گا۔ خال خال ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کو انگلیوں پر گنا جا سکے، کہ جو ذلیل ہو رہا ہے حق پر ہے اور ذلیل ہو رہا ہے پھر بھی وہ خوش ہو رہے ہو، یہ خال خال آپ کو ملیں گے۔ تو یہ شاعر اس کو کہہ رہا ہے، عزت کی بہت دیکھ لی دنیا میں بہار ہے، اب دیکھ لے یہ بھی کہ جو ذلت میں مزہ ہے۔ آدمی حق پر ہو، صحیح راستے پر ہو، چاہے پوری دنیا اس پر تھوکتی ہو، اس کو ذلیل کرتی ہو، وہ آدمی ہمیشہ خوش رہے گا، اور کسی کے برا کہنے سے مایوس نہیں ہوگا، اور ان کا کوئی اثر قبول نہیں کرے گا۔ خیر، بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ بتلانا یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی مصیبت کے اندر ہوتا ہے، لیکن اسی مصیبت کے اندر اس کی راحت چھپی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آدمی ذلیل ہو رہا ہے، لیکن اسی ذلت کے اندر اس کی عزت پوشیدہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آدمی ٹینشن کے اندر ہوتا ہے، لیکن اسی ٹینشن کے بعد راحت کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، اگر صحیح معنی میں آدمی سمجھے تو۔ یہ تھا اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر 14۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 15 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔